اللہ اللہ اللہ۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں حضرت علامہ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب الاصابہ میں صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو تعریف بیان کی ہے وہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، اس کو توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیے۔ حضرت علامہ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جس شخص نے ایمان کی حالت میں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کی ہو اور ایمان اور اسلام پر ہی اس کا خاتمہ ہوا ہو، قطع نظر اس کے کہ اس شخص کو آپ کی ہم نشینی کا شرف حاصل ہوا ہو یا نہ ہوا ہو، اور اس نے آپ سے کوئی حدیث پاک روایت کی ہو یا نہ کی ہو، یا آپ کے ساتھ کسی غزوہ میں شریک ہوا ہو یا نہ ہوا ہو، بس ایک بار اس نے حالت ایمان میں پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا دیدار کر لیا ہو تو وہ مقام صحابیت پر فائز ہو گیا، وہ صحابی بن گیا۔ پھر مزید فرماتے ہیں، اور کسی شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات تو کی ہو لیکن کسی خاص سبب کے تحت وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار نہیں کر سکا تو وہ بھی صحابی ہے، جیسا کہ حضرت ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ مشہور صحابی ہیں، لیکن یہ نابینا تھے، ایک عذر کی وجہ سے اپنے سر کی آنکھوں سے انہوں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار نہیں کیا، لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی صحبت اختیار کی اور حالت ایمان میں ہی آپ اس دنیا سے تشریف لے گئے، تو اس عذر کے باوجود حضرت ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ مقام صحابیت پر فائز ہیں۔ تو ہم اہل سنت کا صحابہ کرام علیہم الرضوان سے متعلق جو عقیدہ ہے وہ میں نے آپ کے گوش گزار کیا، اور حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی کثیر احادیث مبارکہ ہیں کہ جن میں پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام علیہم الرضوان کی شان بیان فرمائی ہے۔ چنانچہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تسبوا اصحابی فلو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصفه او كما قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ارشاد نبوی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہوتا ہے، فرمایا خبردار میرے کسی صحابی کو گالی نہیں دینا، میرے کسی صحابی کو برا بھلا مت کہنا۔ پھر ارشاد فرمایا، اگر تم میں سے کوئی احد پہاڑ کے برابر سونا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں خرچ کر دے اور میرے صحابی نے ایک مد یعنی ایک مٹھی جاؤ اللہ کی راہ میں خرچ کیا ہو تو میرے صحابی کے
آدھے اجر کے برابر بھی تمہارا اجر نہیں ہو سکتا۔ غور فرمائیے کہ یہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عمل کا وزن ہے۔ تو یہ تو ایک عام صحابی کی بات ہے، کم و بیش 1,25,000 صحابہ کرام علیہم رضوان گزرے ہیں، 1.25 لاکھ کے آس پاس ان کی تعداد ہے۔ تو یہ تو ایک عام صحابی کے عمل کا وزن ہے اور ان کی شان ہے۔ تو جو تمام صحابہ کرام علیہم رضوان کے سردار ہیں جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے اعمال کا وزن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کتنا اعلیٰ اور عرفہ ہوگا، تو یہ سوچنے کی بات ہے۔ تو جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ یہ وہ صحابی ہیں کہ ان کی صحابیت پر اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں آیت مبارکہ نازل فرمائی، تو ان کا صحابی ہونا نص قطعی سے ثابت ہے۔ اور اگر کوئی بدبخت جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحابیت کا انکار کرتا ہے تو قرآن کے انکار کا مرتکب ہوگا، دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ تو غور کیجئے کہ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ شان محبوبیت ہے کہ رب کریم نے قرآن پاک میں ان کا صحابی ہونا بیان کیا ہے۔ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیا شان ہے۔ ہر جمعے کو خطیب جب منبر پر کھڑا ہوتا ہے اور خطبہ پڑھتا ہے، عید میں بقرعید میں جب خطیب منبر پر کھڑا ہوتا ہے اور خطبہ پڑھتا ہے تو خطبے میں جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیا شان بیان کرتا ہے۔ کہتا ہے افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق امیر المؤمنین ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ شان بیان کرتا ہے جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ اور یہ کسی خطیب کی لفاظی نہیں ہے کہ اس نے جو ہے وہ لفاظی میں یہ الفاظ ہم وزن بنا کر کے اپنے خطبے میں شامل کر لیے، نہیں، بلکہ یہ الفاظ پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث پاک کی شرح ہیں۔ یہ مضمون خود نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا ہے۔ چنانچہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے، پیارے آقا ارشاد فرماتے ہیں ابو بکر الصدیق خیر الناس الا ان یکون نبیا او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ارشاد فرمایا ابو بکر لوگوں میں سب سے بہتر ہیں علاوہ اس کے کہ وہ نبی نہیں ہیں، یعنی انبیاء کرام اور رسول علیہ السلام کے بعد اللہ کی مخلوق میں جو سب سے اونچا سب سے اعلیٰ مقام ہے وہ جناب ابو بکر صدیق کا ہے۔ یہی تو بیان کرتے ہیں کہ افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق امیر المؤمنین ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو غور کیجئے یہ وہ صحابی ہیں، یہ وہ ہستی ہیں، اور آپ کو ایک یہ امتیازی شان حاصل ہے کہ مردوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے کون ہیں؟ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ نے قبول اسلام میں سبقت فرمائی اور مردوں میں سب سے پہلے آپ نے ایمان قبول کیا اور دائرہ اسلام میں داخل ہوئے۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کئی مواقع پر جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنت کی بشارت عطا فرمائی ہے۔ چنانچہ بخاری اور مسلم کی حدیث پاک ہے، طویل حدیث ہے، اس میں اور بھی کئی صحابہ کرام علیہم رضوان کا ذکر خیر موجود ہے، لیکن جو حصہ میرے بیان سے مطابقت رکھتا ہے
وہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں۔ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں مدینہ منورہ کے مضافات میں ایک باغ میں پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ موجود تھا، اور باغ کا دروازہ اندر سے بند تھا کہ اتنے میں کوئی شخص آیا اور آ کر کے اس نے دروازہ کھٹکھٹایا، تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے ارشاد فرمایا، افتح لہو وبشرہ بالجنہ، اے ابو موسیٰ اشعری جاؤ، جا کر آنے والے کے لیے دروازہ کھولو، افتح لہو، اس کے لیے دروازے کو کھولو، وبشرہ بالجنہ، اور جو آنے والا ہے اس کو جنت کی خوشخبری دو، اس کو جنت کی بشارت عطا فرماؤ۔ اب یہاں پر تھوڑا سا رک کے ایک عقیدے کی بات میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، اس کو توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیے۔ غور کیجئے کہ جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جناب ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ ارشاد فرمایا ہوگا کہ اے ابو موسیٰ اشعری جاؤ اور جا کر کے دروازہ کھولو، اور جو آنے والا ہے اس کو جنت کی بشارت عطا فرماؤ، جنت کی خوشخبری دو۔ تو حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دروازہ تو بند ہے اور دیوار ہے، اب دیوار کے پیچھے کوئی شخص آیا ہوا ہے تو آپ کو کیا پتا کہ دیوار کے پیچھے کون ہے؟ آپ کو کیا معلوم کہ دیوار کے پیچھے کیا ہے؟ اور چلیں آپ نے اندازہ لگا بھی لیا کہ آنے والا فلاں شخص ہوگا، تو یہ آپ کو کیسے پتا چلا کہ وہ آنے والا جنتی ہے؟ اس لیے کہ جنت اور دوزخ کا جو فیصلہ ہوگا وہ تو میدان محشر میں ہوگا۔ میدان محشر میں پتہ چلے گا کہ کون جنت میں جائے گا اور کون دوزخ میں جائے گا۔ تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو کیسے پتہ چلا کہ دیوار کے پیچھے کون آیا ہے اور وہ جنتی بھی ہے؟ نہیں، جناب ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سوال بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نہیں کیا، بلکہ جیسے ہی آقا نے حکم دیا یہ گئے اٹھ کر اور جا کر کے انہوں نے دروازہ کھولا، اور جب دروازہ کھولا تو دیکھا جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے موجود ہیں۔ اب غور کیجئے کہ کسی صحابی کا یہ عقیدہ نہیں تھا کہ نبی کو کیا پتا دیوار کے پیچھے کیا ہے، نہیں، ہر صحابی کا یہ عقیدہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو ما کان وما یکون کا علم عطا فرمایا ہے۔ میرے آقا جو فرما دیں پتھر کی لکیر ہے، میرے آقا جو فرما دیں وہ بالکل حقیقت ہے۔ تو آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جو فرما دیا کہ آنے والا جنتی ہے تو بے شک وہ جنتی ہے اور وہ جنت میں ہی جائے گا۔ اور ہر صحابی کا یہ عقیدہ تھا کہ جو ہو چکا ہے، جو ہوگا وہ حضور جانتے ہیں۔ یہ تھا صحابہ کرام علیہ رضوان کا عقیدہ۔ وہ یہ نہیں کہتے تھے کہ نبی کو کیا پتا دیوار کے پیچھے کیا ہے، نہیں، وہ تو یہ کہتے تھے کہ جو ہو چکا ہے، جو ہوگا حضور جانتے ہیں۔ تو یہ شان تھی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے علم مبارک کی، اور ہر صحابی اس شان کو دل و جان سے تسلیم بھی فرماتا تھا۔ تو جب ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دروازہ کھولا تو دیکھا کہ سامنے جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہیں،
اور انہوں نے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا جب یہ فرمان جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سنایا تو جناب ابو بکر صدیق بہت خوش ہوئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا فرمایا۔ تو یہ وہ ہستی ہیں کہ جن کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا میں ہی جنت کی بشارت عطا فرما دی ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث پاک حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ جناب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مخاطب ہو کر ارشاد فرمایا، اما انکا یا ابا بکر اول من یدخل الجنت من امتی او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ارشاد فرمایا، اے ابو بکر سن لو، میری امت میں سب سے پہلے تم داخل جنت ہوگے۔ سبحان اللہ، فرما دیا میری امت میں جو سب سے پہلے جنت میں جائے گا وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہوگا۔ غور کیجئے کہ یہ وہ ہستی ہیں کہ جو عشرہ مبشرہ میں بھی نمبر 1 ہیں، خلافت میں بھی نمبر 1 ہیں، اور اسلام قبول فرمانے میں بھی نمبر 1 ہیں۔ تو ہم تو یہی کہتے ہیں کہ ابو بکر صدیق کا پہلا نمبر، کیا کہتے ہیں؟ ابو بکر صدیق کا پہلا نمبر، یہ ہے ہم اہل سنت کا عقیدہ۔ تو جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشرہ مبشرہ میں شامل ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی بڑی ستائش فرمائی ہے اور ان کے بڑے فضائل بیان کیے ہیں۔ ایک اور حدیث پاک میں ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، الا انا حبیب اللہ او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ارشاد فرمایا، خبردار سن لو کہ میں اللہ کا حبیب ہوں، اور دوسری جگہ فرمایا، جس طرح سے میرا مقام محبوبیت میرے رب عز و جل کی بارگاہ میں ہے، اسی طرح ابو بکر کا مقام محبوبیت میری بارگاہ میں ہے۔ غور کیجئے کیا شان ہے جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ اور یہ یقین جانیے کہ کوئی شخص پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر کوئی احسان نہیں کر سکتا۔ یہ تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ہم پر احسان ہے کہ ہم ان کے امتی ہو گئے اور ان کا کلمہ پڑھ کر ان کی امت میں شامل ہوئے۔ تو کوئی امتی پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر کوئی احسان کر نہیں سکتا، لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی عاجزی اور انکساری دیکھیے، کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ فرمایا کہ دنیا میں جس نے مجھ پر جو بھی احسان کیا ہے میں نے دنیا میں ہی اس کے احسان کا بدلہ چکا دیا۔ فرمایا کہ دنیا میں جس شخص نے مجھ پر کوئی بھی احسان کیا ہے میں نے دنیا میں ہی اس کے احسان کا بدلہ چکا دیا، لیکن ابو بکر نے جو مجھ پر احسانات کیے ہیں، ابو بکر کے احسانوں کا بدلہ قیامت کے دن میرا رب اسے عطا فرمائے گا۔ یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عاجزی اور انکساری بھی ہے، اور مقام صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بیان فرمایا ہے کہ ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا شان عطا فرمائے گا۔ تو غور کیجئے کہ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ ہستی ہیں۔ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک یہ امتیازی شان بھی حاصل ہے کہ آپ کی لخت جگر، آپ کی نور نظر حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے حرم پاک میں جو ہے یہ داخل ہیں،
تو جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک یہ فضیلت بھی حاصل ہے۔ آئیے، جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہجرت کے دوران پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جو غار ثور میں خدمت کی ہے، اس کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کتنی قدر کی نگاہ سے دیکھتے تھے، وہ میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ اس کو توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیے گا کہ جو جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غار ثور میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت فرمائی ہے۔ مدینہ منورہ ہے، رات کا وقت ہے، آسمان بالکل صاف ہے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنی زوجہ محترمہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ ان کے حجرہ مبارکہ کے صحن میں موجود ہیں، اور یہ دونوں کھلے آسمان میں آسمان کو دیکھ رہے ہیں۔ اب رات کا وقت ہو، آسمان بالکل صاف ہو، آسمان کی طرف نظر ڈالیں تو پورا آسمان ستاروں سے چمکتا اور دمکتا نظر آتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں عرض کرتی ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آسمان پر جو چمکنے والے ستارے ہیں، کیا کسی شخص کی اتنی نیکیاں بھی ہو سکتی ہیں کہ جتنے آسمان پر ستارے ہیں؟ اب دیکھیے کہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عقیدہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا پوچھ رہی ہیں کہ آسمان پر جو ستارے موجود ہیں، کیا ان ستاروں کے برابر بھی کسی شخص کی نیکیاں ہو سکتی ہیں؟ تو پہلی بات تو یہ کہ اس بات کو وہ تسلیم کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ معلوم ہے کہ آسمان پر کل کتنے ستارے ہیں۔ آپ کے علم مبارک میں ہے کہ آسمان پر کل کتنے ستارے، اور رب کریم نے آپ کو وہ علم مبارک کی شان عطا فرمائی ہے کہ آپ یہ بھی مان لیں گے، یہ بھی جان لیں گے کہ ان ستاروں کے برابر بھی آپ کے کسی امتی کی نیکیاں ہو سکتی ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ نہیں ارشاد فرمایا کہ اے عائشہ کتنا مشکل سوال کیا ہے تم نے، مجھے کیا پتا آسمان پر کتنے ستارے ہیں، اور مجھے کیا پتا کہ میرے کس امتی کے نامۂ اعمال میں کتنی نیکیاں ہیں۔ نہیں، جب ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات عرض کی تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ہاں اے عائشہ، یہ آسمان پر جو چمکنے والے ستارے ہیں، ان ستاروں کے برابر جناب عمر ابن خطاب فاروق اعظم کی نیکیاں ہیں۔ فرمایا کہ عمر ابن خطاب کی اتنی نیکیاں ہیں جتنے آسمان پر ستارے۔ اچھا، اب ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کے ذہن میں یہ تھا کہ شاید پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے والد جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لیں گے، لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو جناب عمر ابن خطاب کا نام لے لیا۔ تو آپ آگے سے یہ عرض کرتی ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور میرے باپ ابو بکر کی نیکیوں کا کیا حال ہے؟ کیا عرض کرتی ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور میرے باپ ابو بکر کی نیکیوں کا کیا حال ہے؟ قربان جائیے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اے عائشہ، یہ آسمان پر جتنے ستارے ہیں، ان ستاروں کے برابر عمر ابن خطاب کی نیکیاں ہیں، اور تیرے باپ ابو بکر نے جو غار ثور میں میری خدمت کی ہے، اس کی وہ ایک نیکی ان تمام نیکیوں کے برابر ہے۔ نعرہ تکبیر!
اللہ اکبر یا رسول اللہ۔ فرمایا وہ جو غار ثور میں تیرے باپ نے میری خدمت کی ہے، وہ اس کی جو وہ ایک نیکی ہے وہ عمر ابن خطاب کی ان ساری نیکیوں کے برابر ہے۔ غور فرمائیے کہ کیا شان ہے جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور یہاں ہمیں پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے علم مبارک کی وسعت کا بھی پتہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کو کیا شان علم عطا فرمائی ہے۔ غور فرمائیے، مجھے کیا پتا کہ آپ کے نامہ اعمال میں کتنی نیکیاں ہیں، یا آپ کو کیا پتا کہ میرے نامہ اعمال میں کتنی نیکیاں ہیں۔ اچھا، نیکی بھی نامہ اعمال میں وہ لکھی جاتی ہے جو اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جاتی ہے، جو رد ہو جاتی ہے وہ نامہ اعمال میں لکھی نہیں جاتی ہے۔ جو اللہ کی بارگاہ میں نیکی مقبول ہوتی ہے وہی نامہ اعمال میں لکھی جاتی ہے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے علم مبارک کی یہ شان ہے کہ آقا اپنے امتیوں کے نامہ اعمال کو دیکھ بھی رہے ہیں، ملاحظہ بھی فرما رہے ہیں، اور یہ بھی پتہ ہے کہ کس کے نامہ اعمال میں کتنی نیکیاں ہیں، اور یہ بھی جانتے ہیں کہ زیادہ کس کی ہیں اور کم کس کی ہیں۔ غور کیجئے کہ یہ ہے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے علم مبارک کی شان، اور اتنا ہمیں پیارا نبی ملا ہے کہ جس کے علم مبارک کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ عروج اور وہ شان عطا فرمائی ہے، اور اس کے باوجود کوئی شخص یہ کہے کہ نبی کو کیا پتا دیوار کے پیچھے کیا ہے، اس سے بڑا جاہل کون ہوگا، اس سے بڑا بے وقوف کون ہوگا۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے علم مبارک کی جو شان ہے وہ وہی ہے جو صحابہ کرام نے مانی کہ جو ہو چکا ہے، جو ہوگا حضور جانتے ہیں، تیری عطا سے خدایا حضور جانتے ہیں۔ یہ تمام علم اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کو عطا فرمایا ہے، اور اللہ کی عطا سے ہمارے آقا ما کانا وما یکون کا علم رکھتے ہیں۔ جو ہو چکا ہے، جو ہوگا حضور جانتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریں، کامنٹس کریں، شیئر کریں، اور میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ خیر۔